السلام علیکم، لیاقت الطاف آفیشیل پیج میں خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں۔ عالمی اقتصادی ادارے ورلڈ اکنامک فورم نے 2025 تک پاکستان کے 10 خطرات کی نشاندہی کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان پر ڈیفالٹ کے خطرات کا سامنا ہے۔ اگلے 2 سال تک پاکستان خوراک، سائبر سیکیورٹی، مہنگائی اور معاشی بحران کا سامنا رہے گا۔ پاکستان عدم استحکام کے ساتھ خوراک اور قرضوں کا بحران ہے۔ خطے کے ممالک علاقائی تنازعات میں آبی وسائل کو بطور ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے 8 لاکھ ایکڑ کی فصلیں تباہ ہوئی۔ سیلاب سے پہلے پاکستان غذائی اشیاء ضروریات کا شکار تھا اور مہنگائی کوئی 27% تک تھی۔ سیلاب کے بعد غذائی اجناس میں نمایاں اضافہ نظر آیا۔ رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں بھی پاکستان پر دیوالیہ ہونے کے خطرات منڈلاتے رہیں گے۔ جناب مفتاح اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ اگر IMF نے پیسے نہیں دیے تو ڈیفالٹ ہونے کے خطرات مزید بڑھ جائیں گے۔ اسحاق ڈار سے معیشت سنبھل نہیں رہی ہے، ان سے وابستہ امیدیں پوری نہیں ہو رہی ہیں۔ عمران خان نے اسمبلی توڑ دی ہوئی ہیں اور اتنی بڑی تعداد میں ضمنی انتخابات کرانا ناممکن تو نہیں لیکن مشکل ضرور ہے، اور IMF کوئی رعایت کے موڈ میں نہیں ہے، ان کی ساری شرائط ماننا پڑیں گی۔ اسحاق ڈار کے پاس پتہ نہیں کون سے اعداد و شمار ہیں کہ وہ ابھی بھی معیشت کو درست سمت قرار دے رہے ہیں۔ اب اسحاق ڈار ٹھیک کہہ رہا ہے یا مفتاح اسماعیل کا بیان درست ہے؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہے ہمارے بہت ہی اچھے دوست سید علی عمران صاحب، ماہر اقتصادیات ہیں۔ آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم سر جی، پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ کے حوالے سے آپ نے پوچھا تو یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ مختلف آراء ہیں اس میں، اور سب سے اہم جو ریشوز ہیں وہ آپ سے تذکرہ کرتا ہوں کہ 9 اپریل کو جو ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، تو اس سے پہلے مارچ کے جو ریزلٹس تھے، کریڈٹ ڈیٹ سواپ ریٹ جسے کہا جاتا ہے، کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ کہا جاتا ہے، وہ 5% تھا۔ یعنی خان صاحب کے دور میں یا PTI کے دور میں یہ 5% تھا، اور یہ 25% ہو گیا جون میں، جولائی میں، جب مفتاح صاحب کا آخری دور چل رہا تھا۔ پھر اسحاق ڈار صاحب اکتوبر میں آتے ہیں، تو ان کے آنے کے فوراً بعد یہ ڈیٹ جو ڈیفالٹ ریٹ ہے یا کریڈٹ ڈیفالٹ ریٹ جو ہے، یہ بڑھ کے پہلے 63% ہوا، پھر 85 ہوا، اور پھر 100% سے بھی آگے چلا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کا جو ڈیٹ ہے، یہ کوئی دوسرا اگر کسی لینڈر سے خریدے گا تو اس کو ڈسکاؤنٹ کتنا دے گا۔ یعنی اگر 100 روپے کا لون دیا گیا ہے پاکستان کو، تو پاکستان کے اس 100 روپے کے لون کو کوئی دوسرا فائنینشیل انسٹیٹیوشن اگر 5% کا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ ریٹ ہے تو 95 روپے دے گا، اور اگر یہ آپ خود ہی سمجھدار ہیں کہ 100% ہو جائے گا تو 1 روپیہ بھی نہیں دے گا۔ تو یہاں تک یہ تو ایک بڑی خطرناک سچویشن آئی، اور اس کے بعد مختلف سامنے آئیں کنڈیشنز اور زمپشنز، اور IMF آیا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، ورلڈ بینک آیا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، ایشین ڈیولپمنٹ بینک آیا، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی، ڈونرز کانفرنس بیچ میں آتی ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان مختلف جو رول اوورز ہیں اس کے حوالے سے نیگوشیٹ کرتا ہے، مختلف جو کنٹریز ہیں ان کے لونز کے حوالے سے۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد جو ابھی بھی جو ڈیٹ سواپ ریٹس ہیں یا ڈیفالٹ سواپ ریٹس جو ہیں، وہ تقریباً 60 سے 70% کے درمیان میں ہے، جو کہ ایک ہائیسٹ سطح ہے۔ ایک اور بلومبرگ کی رپورٹ آتی ہے، اور بلومبرگ کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ
اپریل 2024 تک پاکستان کو مزید زر مبادلہ کی ضرورت ہے اپنے جو ایکسٹرنل اوبلیگیشنز ہیں ان کو پے کرنے کے لیے. اب یہ ایکسٹرنل اوبلیگیشنز 3 سال میں 75 ارب ڈالر ہیں اور 1 سال میں تقریباً 23 ارب ڈالر ہیں. اب سچویشن یہ ہے ٹھیک. کہ جون 2023 تک یہ رپورٹ کہتی ہے کہ ایزیلی بغیر ڈیفالٹ کیے نکل جائیں گے اور اس کے بعد حالات ٹائٹ رہیں گے اور پھر اپریل 2024 میں ایک نیا جو وشو سرکل ہے یا جس کو کہا جائے کہ پھندا ہے وہ پھر سے تیار ہو سکتا ہے اگر سچویشن ایسی ہی رہتی ہے جیسی اس وقت سچویشن ہے. سر جی مفتہ اسماعیل کہہ رہا ہے کہ اگر ہمیں آئی ایم ایف نے پیسے نہیں دیے تو ڈیفالٹ ہونے کے خطرات اور بھی بڑھ جائیں گے. اسحاق ڈار آپ کے سامنے ہیں وہ جو کہہ رہا ہے. تو کیا آئی ایم ایف کے بغیر کوئی چارہ نہیں؟ مفتہ اسماعیل صاحب جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں کہ اگر آئی ایم ایف نے پیسے نہ دیے تو پاکستان کے ڈیفالٹ کے خطرات بڑھ جائیں گے. تو اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کیونکہ آئی ایم ایف لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہے. پاکستان کی جو ٹھیک. انورڈ ریمیٹنسز ہیں وہ کم ہو گئی ہیں ڈار صاحب کے آنے کے بعد. ہماری ایکسپورٹس کم ہو گئی ہیں ڈار صاحب کے ٹیک اوور کرنے کے بعد. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ ہماری جو انفلوز ہیں ڈالرز کے وہ متاثر ہوئے جب ڈالر کو زبردستی ڈار صاحب نے اکتوبر سے روکا اور الٹیمیٹلی گرے مارکیٹ، بلیک مارکیٹ، ہنڈی حوالہ مختلف ریٹس جو ہیں وہ ڈالر کے منظر عام پر آ گئے اور لوگوں نے یا تو پاکستان کے آفیشیل چینلز صحیح. کو استعمال نہیں کیا یا پھر ہنڈی حوالہ سے بھیجنا شروع ہو گئے اور پاکستان کے آفیشیل ریزروز جو تھے وہ ڈپلیٹ ہوتے گئے. اس وقت اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے پاس 3.7 ارب ڈالر موجود ہیں. فیبرری کے مڈ میں تقریباً $300 ملین کی مزید پیمنٹ کرنی ہے تو اگر وہ بھی نکال دے اور انفلوز نہ ہوئے تو 3.4 بلین ڈالر جو ہیں وہ پاکستان کے اسٹیٹ بینک کے پاس رہ جاتے ہیں. تو یہاں تک آپ کو اگر میں ساتھ لے کے چل رہا ہوں تو میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ ٹھیک. ڈونرز کانفرنس سے بھی جو امداد کے وعدے ہوئے ہیں یا تو وہ پرانے ہیں اور یہاں جو ہوئے ہیں وہ ڈیپینڈنٹ ہیں آن آئی ایم ایف 9th ریویو کی کمپلیشن پر. اور یہ سب سے اہم بات ہے اور اسی کا حوالہ مفتاح صاحب دے رہے ہیں کہ اگر یہ جو آئی ایم ایف کا ریویو نہیں ہوتا تو مشکلات بڑھ جائیں گی. اور آئی ایم ایف کا ریویو اس لیے بھی ہونا ضروری ہے کیونکہ جو ڈیٹ ریپیمنٹس کے لیے پیسے ملیں گے وہ آئی ایم ایف سے ہی ملیں گے. جو ڈونر صحیح. کانفرنس سے پیسے اکٹھے کرنے کی کوشش ہو رہی تھی یا ہوئی ہے وہ پروجیکٹ بیس ہیں اور وہ جو پیسہ پاکستان لگائے گا جو سیلاب متاثرین کی ہیلپ کرے گا اسی طریقے سے آپ کو ریلیز ہوتی رہیں گی ٹرانچز میں. وہ فوری طور پہ پاکستان کو پیسے کی ضرورت ہے ڈیٹ کو ریپے کرنے کے لیے وہ آئی ایم ایف ہی دے سکتا ہے. سر جی عالمی اقتصادی ادارے ورلڈ اکنامک فورم نے 2025 تک پاکستان کو 10 خطرات کی نشاندہی کر دی. خدا نخواستہ اگر پاکستان ڈیفالٹ ہوتا ہے تو پاکستان کی کرنسی کی ویلیو آدھی رہ جائے گی. اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہاں پر ایک اور اہم بات، ایک اور سوال آپ نے جو اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ عالمی اقتصادی ادارے جو ورلڈ اکنامک فورم ہے اس نے پاکستان کی جو 2025 تک کے درپیش مسائل ہیں اس میں کوئی 10 بڑے خطرات کی جو نشاندہی کی ہے. تو اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں میجر جو بہت بڑا خطرہ میں آپ کو بتاؤں وہ تو پولیٹیکل انسرٹنٹی ہے جو کسی طرف تھمنے کا نام نہیں لے رہی. ایسا لگتا ہے جیسے پی ڈی ایم حکومت جو ہے وہ اس وقت تلی ہوئی ہے کسی طریقے سے حکومت میں رہ جائے مگر پاکستان کے بارے میں کوئی سوچ نہیں رہا. اگر اتنا ہی پاکستان کا کوئی سمجھتا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ الیکشنز کروائیں، عوامی حکومت ہے، انٹرنیشنل جو فیس ہے وہ بڑا مضبوط ہو ہماری حکومت کا تاکہ نیگوسیشنز کر کے نہ صرف لونز کو ری نیگوشیٹ کیا جا سکے بلکہ ٹھیک. جو ٹریڈ ہے وہ اپنے دوست ممالک سے اچھے کنڈیشنز کے اوپر کی جا سکتی ہیں جس سے پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہو سکتا ہے. کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں اللہ نہ کرے کہ پاکستان کی ڈیفالٹ کی سچویشن آئے اور انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی بہتر کرے گا. مگر دیکھا یہ جاتا ہے مختلف ممالک میں جیسے ارجنٹینا کی مثال دی جاتی ہے، گھانا کی مثال دی جاتی ہے، سری لنکا کی مثال دی جاتی ہے. تو صحیح. ڈیفالٹ کے بعد جو کرنسیز ہوتی ہیں وہ بے تحاشا ڈی ویلیو ہوتی ہیں
اور ڈی ویلیو ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں پہ انفلیشن کی بڑی شدید ویو یعنی مہنگائی کی لہر آتی ہے، اور ابھی جو ڈیفالٹ نہیں بھی کی گئی کنٹریز اور وہاں پہ فارن ایکسچینج کی کمی ہے، ان میں ایران اور ٹرکی شامل ہیں۔ ٹرکی میں بھی انفلیشن تقریباً 80% کے پاس ہے، اور ایران کے حوالے سے تو آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہاں پہ جو روپے کی جو ایرانی کرنسی کی قدر ہے وہ اتنی سخت خراب ہے کہ ایک ڈالر وہاں کے تقریباً 4 لاکھ کے ایرانی ریال کے ایکویلنٹ جو ہے وہ چلا گیا ہوا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو یہ صاف بتاتا چلوں کہ پاکستان کو سب سے زیادہ ضرورت ہے کہ اس وقت پولیٹیکل انسرٹنٹی کو ختم کریں، ایک ہارمنی پیدا ہو، ایک مضبوط پارلیمنٹ کا وجود ہو جس کے جو تعلقات ہیں صوبوں کے ساتھ بہتر ہوں، انٹرنیشنل فرنٹ کے اوپر وہ بڑے اچھے طریقے سے اپنی پرفارمنس کر سکتی ہو، اور جس کا چرچا عام ہو، عوام اس کو پسند کرتی ہو۔ یہ تبھی ممکن ہے جب شفاف انتخابات کے بعد ایک نئی حکومت کا عمل وجود میں آتا ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ یہ تھے علی عمران صاحب جو اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے پاکستان کے ممکنہ ڈیفالٹ ہونے کے بارے میں۔ میرے ایک دوست نے مجھے مشورہ دیا کہ پاکستانی کرنسی کیش کی صورت میں صرف اتنی رکھے جتنی اس کی ضرورت ہے، خدا نہ خاصا ڈیفالٹ ہونے کی صورت میں بیٹے 100 روپے کی نوٹ کی ویلیو 50 روپے کی پرچیزنگ پاور رہ جائے گی۔ اوورسیز پاکستانی کو لیے اس نے مشورہ دیا کہ کنورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے فی الحال پاکستانی کرنسی کو، اپنے پاس ڈالر، یورو، ریال، دینار اس صورت میں رکھے۔ خدا حافظ۔